سخت دل انسان کو لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح سند سے مروی ہے کہ جہنمی جہنم میں چیختے رہیں گے، 40 سال گزر جائے گا، اور کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک. مالک کس کا نام ہے؟ جہنم کے اوپر جو فرشتہ ہے نگراں، جہنم کا داروغہ کہہ لیجئے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے. یا مالک لیقضی علینا ربک، ترا اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میرے اوپر موت آ جائے، ہم لوگوں کے اوپر. اب یہ آگ برداشت نہیں ہے، چیختے رہیں گے، 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال گزر جائے گا، لیکن کوئی جواب نہیں دے گا. 40 سال کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا؟ بڑی بے توجہی کے ساتھ جواب دے گا، انکم ماکثون، جاؤ تم اسی میں رہو گے، اس سے نکل نہیں پاؤ گے. اتنا سخت دل آپ نے دیکھا ہے کسی انسان کو کہ 40 سال تک اسے پکارا جا رہا ہے، آگ میں لوگ چل رہے ہیں لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. پھر کیا جواب دیتا ہے؟ کہ انکم ماکثون، تم اسی میں ٹھہرے رہو. اسی کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ شداد، بڑے طاقتور ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ان سے مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. فرشتوں سے طاقت کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. ایک مثال لیں جو ابو داؤد شریف وغیرہ میں ہے، برا ابن عازب کی روایت ہے قبر کے عذاب سے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ 2 فرشتے جو آئیں گے ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ گرز ہوگا نا، لوہے کا. ذرا دیکھیں، ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اگر اس سے پہاڑ کو بھی مار دیں تو پہاڑ بھی چور چور ہو جائے گا. ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں. اور میں فرشتوں سے متعلق جب ایک بار درس تیار کر رہا تھا تو امام سیوطی رحمہ اللہ کتاب الحبائق فی اخبار الملائک کے اندر ایک حدیث میری نظر سے گزری. الحبائق فی اخبار الملائک میں ایک حدیث میری نظر سے گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر پہرے لگا دیے. شیطان جو آسمان کی خبریں ایک دوسرے پر سوار ہو کر کے سن لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد اس کے اندر بڑی کمی، بلکہ کافی حد تک سمجھے کہ بالکل بند ہو گیا، جیسے کہ سورہ جن کے اندر اس طرف اشارہ ہے. تو شیطان ملعون کو جب یہ خبر معلوم ہوئی، جب یہ معلوم ہوا کہ ہاں اب تو آسمان پر جانا مشکل ہے، تو اپنے ہرکاروں کو چاروں طرف بھیجا کہ ڈھونڈو زمین میں کوئی غریب حادثہ ضرور پیش آیا ہے. تو وہ پہنچتے پہنچتے مکہ مکرمہ میں آیا، اور جب ابو قبیس پہاڑ پر پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں. کہتا ہے کہ بس یہی ذات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام پابندیاں ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے یہ پابندیاں ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں. تو وہ غصے میں آ کر کے چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پیر رکھ دے، اور آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے کئی بار. اس نے آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈالنا چاہا ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک بار آپ نے اس کا گلا پکڑ لیا اور اتنے زور سے دبایا کہ اس کی زبان باہر آ گئی. آپ نے اپنے ہاتھ پر اس کے لعاب کو محسوس کیا، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے. تو وہ شیطان ہر طریقے سے آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہی تھا. تو اس نے سوچا کہ آپ کی گردن پر اپنا پیر رکھ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا ہے تو ایک پیر جب اس کو مارا ہے تو شیطان جا کر کے اردن میں رکا ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں ٹھہر پایا. اندازہ لگا لیں فرشتوں کی طاقت کا. اور فرشتوں میں سے ایک فرشتے ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیثوں میں ہے کہ وہ 19 فرشتے جو جہنم کے نگراں ہیں، علیہا 19، آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک فرشتے کو یہ کہا جائے کہ 7 آسمان اور زمین کو ایک لقمہ بنا لے تو وہ بنا سکتا ہے. واللہ وما قدر اللہ حق قدر، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا ہے. اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ جیسا کہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے،
اس کی شکل کس کی ہے؟ مرغ کی ہے. اس کی شکل مرغ کی ہے اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے، لیکن اس کا پاؤں ساتوں زمین سے نیچے پہنچا ہوا ہے. کتنا بڑا ہے وہ فرشتہ، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن ذرا سوچیں، جو ذات اتنی بڑی مخلوق پیدا کر سکتی ہے وہ ذات کتنی بڑی ہوگی. وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر کو ہم لوگوں نے نہیں پہچانا، اللہ کی قدر کو ہم لوگوں نے نہیں پہچانا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر فرشتے ہیں جو بڑے ہی سخت دل ہیں، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، ان کے اندر کوئی رحم کی بات نہیں، اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں ان کے اوپر. اور شداد بڑے طاقتور ہیں، شداد بڑے طاقتور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس چیز کا حکم دے دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے، اور جو حکم دیتا ہے اللہ فوراً کر گزرتے ہیں. اس کی مثال لیجئے. آج کل میں پڑھ رہا تھا اور بار بار یہ حدیث مجھے گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور جو پھونکے گا وہ کون سا فرشتہ پھونکے گا؟ جی اسرافیل. ہاں، کسی صحیح حدیث کے اندر علماء کرام کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ کسی صحیح حدیث میں اس فرشتے کا نام اسرافیل نہیں بتایا گیا. کسی صحیح حدیث میں اسرافیل ان فرشتے کا نام نہیں بتایا گیا ہے. البتہ بعض آثار کی بنیاد پر اور بعض ضعیف حدیث کی بنیاد پر علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اسرافیل ہیں، حتیٰ کہ امام قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سلسلے میں اس پر اجماع نقل کیا ہے، اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے سور کو، دیکھیں فرشتے اللہ کے حکم کو کیسے بجا لاتے ہیں، دیر نہیں کرتے. جس دن سے اللہ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری ان کے پاس ذمہ رکھی ہے، کس کے؟ حضرت اسرافیل کے ذمہ رکھی ہے. وہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظر کو عرش کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. ایک دن لاکھوں سال گزر گئے ہیں، ذرا سوچیں. اسی وقت سے اپنی نظر کو لگائے ہوئے ہیں. اپنی نظر کو جھپکاتے اس لیے نہیں ہیں کہ کہیں نظر میری جھپکے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا سور پھونکنے کے لیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دیری ہوگی، اللہ کے حکم کے تعمیل میں دیری ہوگی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ ان کی آنکھ جو ہے تو چمکتے ہوئے تارے ہیں. یعنی آپ کو دکھایا گیا، آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھ گویا کہ چمکتے ہوئے دو تارے ہیں. یعنی بالکل ان کی آنکھ لگی ہوئی ہے عرش کے اوپر، کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور ہم سور پھونک دیں. تو فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. بات لوٹی پھر اس طرف کہ اے دوستو اور ساتھیو، ہم سے آپ سے دو باتوں کا مطالبہ ہے. وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں. وہ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کریں، بچوں کو وہ فرائض سکھائیں، واجبات کے اوپر عمل کریں، بچوں کو واجبات بتائیں، محرمات اور ناجائز چیزوں سے روکیں اور بچوں کو وہ چیز بتائیں. اور اگر بچوں کے بارے میں کوتاہی کی گئی، ہم اپنے طور پر چاہے جتنے بڑے مولوی بن جائیں، عالم بن جائیں، بزرگ بن جائیں، پیر بن جائیں، جتنے بڑے بن جائیں، اگر ہم نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اوپر جنت کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے اپنی حفاظت کی، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی تعلیم کی، اپنے آپ کو سکھانے کی، وہی ذمہ داری ہمارے اور آپ پر اولاد کی بھی رکھی ہے کہ ہم انہیں بھی سکھائیں، انہیں تعلیم دیں اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.